स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज का ये जो व्लॉग है ये स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए जो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ पे इस जुलाई के महीने से कानून में बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ नए कवानीन जो है वो मुतारफ़ कराए गए हैं और बहुत सी नए इक़दामात हैं। और स्वीडन में रहने वाला हर शख्स किसी न किसी तरीके से किसी न किसी हवाले से उनसे जो है वो मुतासर हो सकता है या उनसे मुतल्लिक़ हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि स्वीडन में रहने वाले हमारे जो लोग हैं उनको इस व्लॉग को ज़रूर देखना चाहिए, जो जुलाई के महीने से स्वीडन में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये बहुत से शुबाजात के बारे में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जस्टिस और इंसाफ के हवाले से जो तब्दीलियाँ हैं। तो इसमें पहली ये है कि जो बच्चे हैं उनके हवाले से जो सोशल डिपार्टमेंट है, पहले उनको ये था कि 15 साल के उम्र के जो बच्चे थे उनके हवाले से अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो उनको वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी होती थी, लेकिन अब ये उम्र जो है वो 12 साल तक कर दी गई है। उनके बारे में अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वालिदैन से उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं है कि वो बच्चे को लेके जो है वो किसी और के हवाले कर देंगे। दूसरा कानून जराइम की रोकथाम के हवाले से है और उसमें यह है कि 15 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ट्रायल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो संगीन जराइम जैसे कत्ल है या अस्मत दर्दी है या और इस किस्म के संगीन जराइम में मुलव्वस हों तो उनके हवाले से जो है उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ यह है कि यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, कम्यून्स हैं, उनको जराइम की रोकथाम के लिए जो है वो इजाज़त दे दी गई है। उससे उन्हें कहा है कि वो इस हवाले से मतलूबा इक़दामात उठा सकते हैं, वो अपने इलाके की निगरानी कर सकते हैं, वो वहाँ पे लोगों से रब्ता कर सकते हैं और 2 बल्दियात मिल के भी इस किस्म का कोई प्लान कर सकती हैं। चौथी चीज़ जो है वो भी अमन अमा के हवाले से है और इसमें क्या है जी कि गैंग्स से जो लोग ताल्लुक़ रखते होंगे उनके लिए सख्त सज़ाएं दी जाएंगी और जिसमें जितनी भी इलीगल उनके काम हैं, जिसमें डाका हो गया, भत्ताखोरी हो गया या जो मनशियात की फ़रोख्त हो गई और जो है वो फायरिंग के वाक़यात हो गए, तो इनके लिए जो है वो सख्त किस्म की सज़ाएं जो हैं वो तजवीज़ की जा रही हैं। उसके बाद ये है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये हिदायत है कि जितना भी असला के हथियारों के जो यहाँ पे कवानीन हैं उनमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं और जितने भी जो असला है उसको निशान ज़दा किया जाएगा और जो सेकंड हैंड हथियार फ़रोख्त करेंगे उसका भी पूरा रिकॉर्ड और उसकी पूरी निशानदेही की जा सकेगी, ताकि जो यहाँ पे असला लोगों के पास लाइसेंस असला है उसको रेगुलेट किया जा सके। फिर यह है कि स्वीडन में जो रक्स के मुतनाज़ा कानून पे पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। पहले ये था कि यहाँ पे जो बार या रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे उनमें रक्स के लिए, डांस के लिए ख़ुसूसी इजाज़त लेना पड़ती थी, लेकिन अब ये पाबंदी नहीं है। अब सिर्फ वो जो नाइट क्लब या दूसरे हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो अवामी मकामात हैं, पार्क्स हैं या ओपन जगह हैं, उसमें अगर किसी किस्म का भी अगर किसी ने रक्स या डांस करना होगा तो उसकी इजाज़त उसको लेना होगी। अब दूसरा शुबा आ जाता है फाइनेंस का, मालियात का, मईशत का। तो इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि जो पेंशन की उम्र है वो जुलाई से 66 साल की बजाय 67 साल कर दी गई है, यानी 67 ईयर्स एज हो गई है स्वीडन में अब पेंशन के लिए, और ये जो है वो लागू रहेगी 2029 तक। तो 2029 में या उससे पहले वो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 2029 तक अब जो पेंशन की उम्र है वो 67 हो गई है। पहले ये 65 साल यानी 65 हुआ करती थी। इसके बाद अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो अपना बुस्तैद बिदराग यानी हाउसिंग बेनिफिट लेते हैं हुकूमत की जानिब से। तो जुलाई के महीने से जो है वो 40% जो है वो इसको किया जा रहा है, पहले ये 25% था। इसके बाद ये है कि अगर आप अपने काम पे अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हैं तो उस सिलसिले में आपको जो है वो जो वहाँ पे आप पे करते हैं उसमें आपको जो है वो टैक्स में आपको उसकी रिडक्शन मिल सकेगी। इसके बाद
مومز یعنی ویلیو ایڈڈ ٹیکس VAT اس میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور اس میں یورپی یونین کی جو اصطلاحات ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور کمپنیوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے وہ ٹیکس ایڈوائزرز جو ہیں ان سے اس قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن لیں، اور اس میں جو انوائس کرنا ہے اور جو پروفٹ حاصل کرنے والی کمپنیاں ہیں ان سب جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گی۔ تو بہرحال جن لوگوں کی کمپنیز ہیں وہ اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے ممز کے اس نئے قانون کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لے سکتی ہیں۔ اور تیسرا شعبہ آ جاتا ہے جی انرجی اور ماحولیات کا، توانائی اور ماحولیات۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگوں کے جو گھر ہیں اس میں وہ اگر توانائی بچانے کے لیے اگر وہ کچھ ایسے ہی وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، رینوویشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حکومت کی جانب سے کچھ نئی گرانٹس جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد صحت کے حوالے سے خبریں شامل ہیں۔ تو صحت کے حوالے سے سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جو انڈر نرس ہے یعنی اسسٹنٹ نرس ہے، یہ جولائی سے یہ ایک باقاعدہ لائسنسڈ پروفیشن کے طور پہ ہوگا، خدت تیتل، یعنی جس کے پاس باقاعدہ انڈر نرسنگ کی ایجوکیشن ہوگی وہی انڈر نرس کے طور پہ کام کر سکے گا، اور انڈر نرس یعنی اسسٹنٹ نرس جو ہے وہ کہلا سکے گا۔ اور اس حوالے سے جو لوگ فولک اسکولہ سے تعلیم لیتے تھے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کی پوری ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دیں۔ تو بہرحال انڈر نرس جو ہے وہ اب باقاعدہ ایک لائسنسڈ جو ہے وہ پروفیشن اور ٹائٹل جو ہے وہ سویڈن میں کاؤنٹ کیا جائے گا اس سال جولائی سے۔ اور ہنگامی صورتحال کے حوالے سے سویڈن میں کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں صحت کے حوالے سے، جیسے کہ جب کووڈ کی سچویشن پیدا ہوئی تو یہاں پہ جو سامان تھا امدادی جیسے گلوز تھے، ماسک تھے، ان کی بہت کمی واقع ہوگی۔ تو اب حکومت نے وہ جو تمام کمپنیاں یہ جو دستانے اور ماسک اور دوسری چیزیں مہیا کرتی ہیں ان کو کہا گیا کہ اپنے لیے وہ کافی زیادہ سٹاک اپنے پاس رکھیں، اور ان کا فرض ہے کہ جب بھی جس ادارے کو بھی ضرورت ہو وہ ان کو یہ سامان مہیا کریں اور وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جو یہ اشیاء ہیں جیسے ماسک ہے، گلوز ہے یا دوسری چیزیں وہ ملنا جو ہے وہ ان کے ملنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اور چونکہ اب کرونا کی فضا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور سویڈن نے اب ڈیجیٹل کووڈ پاس جو ہے وہ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے ملک جو ہیں وہ اب کووڈ سرٹیفکیٹ ریکوائر نہیں کر رہے۔ چند ملکوں میں شاید ضرورت ہے، لیکن اب سویڈن میں نیا جو ہے وہ کووڈ ڈیجیٹل جو پاس تھا وہ اب جاری نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیم کا شعبہ۔ تعلیم کے شعبے میں بھی جولائی سے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سیکنڈری سکول ہیں ان میں جو تعلیم دی جاتی ہے ان کو لیبر مارکیٹ کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا جائے، یعنی جو وہاں سے جمنازیم سے تعلیم حاصل کریں اس کے بعد جب وہ کام کرنا چاہتے ہیں بچے تو ان کو جو ہے وہ تمام تعلیم اور ہنر اور تجربہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پلان دیا جا رہا ہے جو اس کے مطابق جو ضروریات ہیں ان سب کا جائزہ لے کے ایک مربوط پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے گی، تاکہ بچے اپنی تعلیم فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے کام تلاش کرنے میں ان کو جو ہے وہ دقت نہ ہو۔ اور اس کے بعد ریاستی سطح پہ جو اساتذہ ہیں ان کی تربیت کے لیے ایک نیا گرانٹ سسٹم جو ہے بنایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تمام فنڈز مہیا کرے گی اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ وضع کرے گی۔ اور تعلیم کے ہی شعبے میں جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جو امتحان دیتے ہیں جس کو ہوگ اسکولے پروف کہا جاتا ہے، اس کے لیے امتحان میں جانے سے قبل جو ہے وہ جسمانی تلاشی لی جائے گی تاکہ نقل کے رجحان کو روکا جا سکے۔ اور یہ اب قانون بن گیا ہے کہ وہاں پہ اگر امتحان کے لیے اگر اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں تو وہاں کا عملہ ان کی جسمانی تلاشی لے سکتا ہے، اور اگر کوئی جسمانی تلاشی دینے سے انکار کرے یا وہاں پہ مزاحمت کرے تو پھر ایسے اسٹوڈنٹ کو 2 سال تک کے لیے بین کر دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی اس امتحان میں نہیں بیٹھ سکتا۔
اور اس کے بعد یہاں سویڈن میں جو بائیو بینک ہے اس کا نیا قانون نافذ ہو گیا ہے۔ بائیو بینک میں جو حیاتیاتی مواد ہے، بایولوجیکل سیلز وغیرہ جو پیشنٹ سے ہیں، جو لوگ ہسپیٹلز میں جاتے ہیں ان سے وہ لیتے ہیں، تو اب اس نئے قانون کے تحت ان لوگوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پہ بھی گئے ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ سیمپلز دیے ہیں تو اس سیمپلز کو وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بائیو بینک کے حوالے سے جو نیا قانون جو ہے وہ اب نافذ العمل ہو گیا۔ اب اتھارٹی کو لوگوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آخر میں یہ کہ سویڈن کی جو سرکاری ایجنسیاں ہیں ان کے درمیان باہمی رابطے کے لیے اور آپس میں جو معلومات شیئر کرنے کے لیے رازداری کے قوانین جو ہیں اس میں جو ہے وہ کوارڈینیشن پیدا کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکیں، وہ اپنی انفارمیشن کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ انفارمیشن کو سویڈن کے باہر نہیں دے سکتے۔ تو یہ تھیں خاص اپڈیٹس جو کہ اس سال جولائی 2023 سے سویڈن میں جو ہیں وہ نافذ العمل ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی اہم ولاگ جو سویڈن میں رہنے والے ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سویڈن میں رہنے والے باقی لوگ بھی ان چیزوں سے آگاہ ہو سکیں تو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔